يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو. مختصر جن وقت چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے اساں سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما انہاں دی عادت ہے نبی کریم علیہ السلام دی ہر بات آپ دی ہر بات کو نوٹ کریں دے ہیں، تحریر کریں دے ہیں، قلم بند کریں دے ہیں، لکھ دے ہیں. کچھ دوستان نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو مشورہ دیتا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام دی ہر بات نہ لکھی کرو. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام بعض دفعہ آپ پریشانی دی حالت اور پریشانی دی کیفیت چودن، بعض دفعہ آپ اداسی دی کیفیت چودن. آپ دی جڑی حالت ہے اور طبیعت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات کو لکھنا اور نوٹ کرنا ہے مناسب انداز نہیں. جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے نبی کریم علیہ السلام کے مشورہ کیتا، اپنی درخواست پیش کی تھی بھئی میں کو دوست آدن بے تواڈی میں ہر بات نہ لکھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ ذخیرہ احادیث میں ابو ہریرہ کو نو ہے، میرے کنے جمع ہے، میرے کے حفظ اور سیو ہے. لیکن میرے تو زیادہ صحابہ کرام دے وچوں اگر ذخیرہ احادیث کئی صحابی رسول نے اپنے کے جمع کیتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وجہ دسی کہ وجہ کیا ہے. آکھن لگے وَهُوَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھن جان دین تے میں لکھ نہ سکتا ہوں. ہی واسطے انہاں کے لکھن دی وجہ تو زیادہ احادیث جمع ہے، لکھن دی برکت نہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی پاک دی ہر بات لکھ دیا. جڑے ویلے دوستے نے منع کیتے آپ کے مشورہ کیتے نبی علیہ السلام فرمائے عبداللہ اکتب کل شے، صرف بات دی حد تک بات نہیں، ہر شے لکھی کر، ہر چیز لکھ. میرا اٹھنا بہنا ٹرنا پھرنا کھاونا پیونا، میری سیرت میری زندگی دا ہر انداز لکھ، ہر بات لکھ. میرے منہ وچوں، میرے چہرے وچوں، میری زبان وچوں اور میرے جسم دے اعضاء وچوں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات نہیں وارد ہوندی جب تک اللہ دی مرضی شامل حال نہ ہو. میں اللہ دی مرضی نال، اللہ دی اجازت نال اور اللہ دی وحی دے مطابق بولنا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میری ہر بات کو نوٹ کر سکتے ہو، میری ہر بات کو لکھ سکتے ہو. یعنی رسول کریم علیہ السلام دی جڑی زبان مبارک ہے یہ وحی دی پابند ہے اور یہ زبان مبارک جڑی ہے تصدیق شدہ ہے
اور آپ دی زبان دی گوئی دی تصدیق اللہ نے کی تھی. دنیا کائنات ہے ہر کوئی بلندے اپنی سوچ بچار دے مطابق اپنی مرضی دے مطابق، لیکن جناب رسول کریم علیہ السلام جنہ بھی بلندن اللہ دی مرضی اور اللہ دی وحی دے مطابق بلندن. امام کائنات دے بارے رب نے فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جناب رسول کریم علیہ السلام جنہ بھی نطق فرمینا، جنہ بھی زبان کو حرکت لینا اللہ دی وحی دے مطابق لینا. ہی واسطے سب کو تعلیم لیتی گئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو نبی کریم علیہ السلام دی پیروی کرو. اتباع، اور اتباع دا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے اور اکھاں بند کر کے اگر کہیں ہستی دی بات دی تابعداری کرنی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع صاحب ظاہر اتباع انہاں دی کرینی ہے جنہاں دی بات دی تصدیق تھی چکی ہوئے، اور انہاں دی بات دی جڑی تصدیق ہے وہ اللہ نے کر چکی. نبی علیہ السلام دی زبان اور آپ دی بات وہی دے مطابق ہے، اور ساکھوے تعلیم دیتی گئی ہے کہ تسا جناب رسول کریم علیہ السلام دی پیروی کرو. اور قرآن مجید ہے اللہ نے فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا جناب رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت کرے سمجھو اللہ دی اطاعت کی تھی. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جیڑی شے جو کو رسول عربی دے دینا تساں اس کو قبول کرو، اور جیڑی چیز تو کو رسول کریم علیہ السلام منع کر دینا اندے تو روکو جو. کیوں؟ کیونکہ آپ دی ہر بات جڑی ہے وہ اتباع قابل ہے اور تصدیق شدہ ہے. آپ نے کدی بھی اپنی مرضی نال بات نہیں کی تھی. آپ صداقت دے پیکر، آپ سچائی دے منبع، آپ صادق الامین. جیڑے ویلے مکے دے گلیاں وچوں گزردے ہیں لوگاں دی نظر پویا لوگ ہی نہ دیان کہ محمد بن عبداللہ اندہ پہ، بلکہ آدھیان جا صادق الامین. صادق الامین تشریف کی دیا نبی کریم علیہ السلام دی صداقت آپ دی سچائی جڑی ہے وہ اتنا مشہور و معروف ہے، اور آپ سچے مشہور ہیں. نبی علیہ السلام نے زندگی اچ کریں جھوٹ نہ بولیا. آپ دی زبان جڑی ہے وہ سچی زبان ہے، اور ساتھ کو بھی تعلیم دیتی گئی ہے کہ تُسا سچ بولو، سچ اختیار کرو. علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ. سچائی اختیار کرو، سچائی نیکی دا ذریعہ ہے، اور نیکی جڑی ہے وہ جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمائے لین دین کرن والے، کاروبار کرن والے، وپار کرن والے، نیک ہن کرن والے اگر یہ دوہیں فریق سچ بولیں ان صدقا، اگر یہ دوہیں سچ اختیار کرن نبی علیہ السلام نے فرمائے پورے کلاہما انہیں دے کاروبار وچ اللہ تعالی سچ دی وجہ تو برکت پیدا کر دے. سچ اختیار کرنا چاہیے. سچ جڑی ہے سچ بہت بڑی عظیم صفت ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت والے بندے کو نہ مال نے نفع دے ہونے نہ پتر نفع دے ہونے. کیڑی شے نفع دے سی؟ یوم ينفع الصادقین صدقو، یوم ينفع الصادقین صدقو. قیامت والے سچے لوگوں کو سچائی فائدہ دے سی. اگر وہ سچ بولی ہو دے ہو اگر انہوں نے زندگی سچ ہو تے لہذا ساکھو بھی سچ اختیار کرنا چاہیے. اساں جڑے پیغمبر دی امت ہیں وہ پیغمبر سچے ہیں. ساکھو بھی اللہ نے حکم دیتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو اتقوا اللہ. یہ ڈبلنگ چھیڑو نا جی میں پہلے ہے نا بغیر سور دے ہوں ٹھیک، یہ کوئی چھیڑو نا، نارمل رکھو ڈبلنگ، ایکو ذرا کھولو ڈبلنگ نارمل رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو اللہ کے ڈر بنو. ڈروں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے دے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگیں جتھی ونیو. تھوڑا سچے لوگیں دی جماعت حصہ ملنا چاہیے، تھوڑا شمار سچے لوگیں چومنا چاہیے.
اللہ تعالی نے فرمایا اپنا شمار سچے دی جماعت اچ کراؤ تساں سچے بن ونجو تہاڈا عمل تہاڈا عقیدہ تہاڈی زبان سچی ہونی چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم وچ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ تعالی بات دے اعتبار نال اللہ گفتگو دے اعتبار نال اللہ کے وعد کائنات اس کوئی سچا نہیں اللہ دی ذات سچی ذات ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ سچا ہے تساں بھی سچے پڑھو سچے دی جماعت وچ رلو تے سچے دی جماعت وچ کون ہے سچا کون ہے اللہ سچا ہے یعنی اللہ دی جماعت وچ رلو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ بھی سچا ہے تے اللہ تعالی دے نال نال اللہ دے جتنا بھی نبی آن جتنا بھی پیغمبر آن جتنا بھی رسول آن سارے نبی تے سارے رسول سچے آن لہذا تساں بھی سچے بنو تقاضا ہے اللہ دی ذات بھی سچی ہے نبی بھی سارے سچے آن تساں بھی سچے بنو قرآن مجید اللہ تعالی نے سورہ مریم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سچائی دا ذکر فرمایا اللہ فرمے دے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبیان حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اللہ نے ذکر فرمائے وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے دے سچے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمائے وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبی حضرت ادریس بھی سچے نبی ہیں اللہ دے سچے دی جماعت جرال ونجو جھوٹے نہ بنو تمہاری زبان تے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے تمہارا عقیدہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے تواڈا عمل جھوٹا نہیں ہونا چاہیے سچے دی جماعت وچ اللہ دی ذات سچی ہے سچے دی جماعت وچ نبیوں دی ذات سچی ہے تے سچے دی جماعت وچ نبیوں دے سردار آمنہ دے لال تواڈے پیر و مرشد رہبر کائنات حضرت محمد کریم علیہ السلام بھی سچے ہیں ساتھ بھی سچا ہونا چاہیے دوست آدن کے بغیر کوڑ دے کاروبار نہیں چلتا بغیر جھوٹ دے کاروبار نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کیا ساری دنیا جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ بول کے کاروبار کریں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کئی لوگ ہیں جڑے سچ بولیں گے اور سچ تے قائم ہیں انہیں دے کاروبار اس برکت ہے مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اکثر چاول تے سری دا کاروبار ہندو کرن اور اس سندھ والے پاسے زیادہ اور اکثر ہی تھونے جڑے چلو میں چاول دا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ تعریف کریں جو آدن کے ہندو ہیں جڑے زبان میں بڑے پکے سچے ہیں کوئی غلط بیانی نہیں کریں دے دو نمبری نہیں کریں ہندو تھی کہ اگر سچ بول کے اپنے کاروبار دا گزارا کر سکتے تے مسلمان نال کاروبار کر کے سچ بول کے گزارا کیوں نہیں کر سکتا جھوٹ جڑا ہے یہ گناہ میں دی جڑ اور اساس یہ جھوٹ بندے دے وقار دا دشمن ہے یہ جڑا جھوٹ ہے بندے دی عزت دا دشمن ہے یہ جڑا جھوٹ ہے بندے دے کاروبار دا دشمن ہے یہ جڑا جھوٹ ہے خیانت دا ذریعہ ہے جھوٹ جڑا ہے ظلم دا اور ناپ تول وچ کمی دا ذریعہ ہے اور اصل عبادہ اوڑھی ودے ہیں جھوٹ دا سادہ وتیرہ جھوٹ دا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والکذب جھوٹ کے بچو جھوٹ کے بچو سچ اختیار کرو اللہ دی ذات بھی سچی ہے نبی بھی سچے انصار ہے اور سارے نبی پاک بھی سچے ہیں نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے کوہ صفا تے کھڑے آن تے اللہ تبارک و تعالی دی توحید دا آواز پہ سنے دے آن اللہ دا آواز پہ کریں دے آن تے نبوت دا اعلان پہ کریں دے آن امام کائنات نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے کوہ صفا تے کھڑے ہوئے آن اللہ پاک نے جدہ بھی جڑے نبی کو نبوت دیتی ہے ہر نبی اپنی نبوت دے ٹائم نبوت دے اعلان دے ٹائم وہ نبی
نبی معجزہ پیش کریں گا تے معجزے کو نبوت دی دلیل دے طور تے لوگاں دے سامنے رکھ دا ہر نبی اپنے معجزے کو پیش کرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی نبوت مناون واسطے اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزات دیتے حضرت عیسیٰ دی نبوت مناون واسطے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیتے ہیں جڑے نبوت دی دلیل ہوندے ہیں جڑے ویلے امام کائنات دیواری آئی ہے اللہ دے پاک نبی اپنی نبوت دا اعلان کرن لگن جڑے ویلے کوہ صفات کھڑے ہیں آپ دی نبوت دی تصدیق واسطے آپ دی نبوت مناون واسطے اللہ نے معجزہ کیا عطا فرمائے اللہ نے فرمائے میرے محبوب جی اللہ تسا اپنا معجزہ پیش کرو اپنی نبوت دی تصدیق دا یا اللہ کیڑا معجزہ پیش کرا اللہ نے فرمایا میرے نبی جی تسا اپنی زندگی دی 40 سالہ گزری ہوئی جملے تے غور کرے تسا اپنی گزری ہوئی 40 سالہ زندگی دی سچائی بطور معجزہ اور بطور دلیل پیش کرو سمجھ آئیے تو جملہ تسا کیا پیش کرو اپنی سچائی اپنی صداقت اتنا بڑا چیلنج نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے کوئی صفات کھڑے ہوئے ہیں امام کائنات نے اپنی زندگی پیش کی تھی نبوت دی دلیل تو نبی ہیں دلیل اپنے آپ کو نبی پہ ظاہر کرنا پہلے دلیل دے دے اے دسو میں تو آلے چا کتنا عرصہ گزاری ہے 40 سال تے دسو میں کچھ 40 سال جکی میں پاتے ہوئے سارے جواب دیتے اساں بڑے تجربے کیتن اساں بڑے تجربے کیتن اساں کو سچ پاتے سے اساں ہر حال تجربہ کیتے سے خوشی ہے غمی ہے لوگ کے جو سوکھ کے سفر ہے ہزار ہے کاروبار ہے تجارت ہے لین دین ہے اساں بڑے تجربے کیتن سے لیکن تو کو سچ پاتے سے امام کائنات نے فرمایا اچھا اگر تو کو میں آکھاں پہاڑی دے پرلے پاسے کا قافلہ آیا ہوئے ہے جڑا توالے تے حملہ آواروں منا لائے توالہ کیا خیال ہے میری یہ بات منے سو یا نہ منے سو سارے آکھن لگن کیوں نہ منے سو ایک آکھن لگے اگر اسا پہاڑی دے پرلے پاسے دیکھے گنوں سا کو قافلہ نظر نہ بھی آوے ساری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے ساری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے تو آنے بارے سادہ باتی ذہن ہو سی تو نہ سچے ہو اسا یقین کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا منے دے ہو جیا پیچھو قافلہ آ سکتے جیا حملہ آور ہو سکتے جیا میں کریں جھوٹ تو نہیں بول جائے جیا ہونڈ سوکی میں کٹھا کیتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری دعوتی وے میرا اعلانی وے میری باتی وے کیا قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کر گنو کامیاب تھی ویسو واللہ کھن لگے اچھا ہی وستے کٹھا کتابی چاچا ابو لہب کھن لگے تب اللہ یا محمد علیہ حاضر جماعتنا والا اللہ نے سورۃ اللہب نازل کی تھی ابو لہب دا جواب دیتا خیر پوری بات لسن دا مقصد ہے نبی کریم علیہ السلام ساری زندگی کیا ہاں سچے کیا ہاں سچے ساکو بھی یہ تعلیم لیتی گئی ہے مسلمان کو کم از کم چاہیے وہ سچا بڑا سچی بات کرے سچی گواہی دے وے رسول کریم علیہ السلام ایک دیمار ٹیک لگے بیٹھے ہیں آپ نے کبیرہ گناہ نشے کبیرہ گناہ آپ نے نشے کے شرک کبیرہ گناہ ہے پیو مادی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے آپ نے ٹیک چھوڑیے ٹیک چھوڑ کے فرمانے وقول الزور جھوٹی گواہی دے ونا کبیرہ گناہ ہے یہ معاشرے دی تباہی دا ذریعہ ہے جھوٹی گواہی کہیں دی عزت کو خراب کرن دی خاطر جھوٹی گواہی دے ونا جیڑا بندہ جھوٹی گواہی دے سی یا جھوٹ بولے سی وہ فرمایا میں سمجھو اپنے آپ کو تباہ کرنا پا اور معاشرے کو تباہ کرنا پا شریعت نے سب کو تعلیم دیتی ہے سب کو کیا اختیار کرنا چاہیے اچھا بولو سچ سب کو سچ سارے نبی پاک سچے جنہ بھی بولے نہیں سچ بولے نہیں مختصری میں ایک دو باتاں کر کے بات ختم پا ایک دو باتاں ہی سمجھانا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام جنہ بھی بولے نہیں ذرا سارے جواب دو کیا بولے نہیں جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام میں راج کر کے آئے تے حضرت صدیق اکبر دو ابو جہل نہ گیا شاٹ پہ کرنے
تے حضرت صدیق نے کیا جواب دیتا کہ ابو جہل ساری کائنات اپنی مرضی نال بات کر سکتی ہے لیکن جڑے ویلے امام کائنات بولیں میں ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے جداں بھی بولیں سچ بولیں تے وحی کے مطابق بولیں حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی تے روانہ ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا اللہ نے امام کائنات کو فرمایا میرے محبوب حضرت ابو بکر اندے بین صدیق اکبر بن کے اسائیں نے کچھ صدیق دا لقب دے رہے ہیں انہوں نے سچ دی تصدیق فرمائی ہے انہوں دا نظریہ اور عقیدہ اللہ دے نبی جنہ بھی بلندن سچ بلندن والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ دے پاک نبی نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیتا مسئلہ کیا ہے کہ نبی سچے سارے نبی پاک سچے اللہ سچا اللہ دے سارے نبی سچے ہوئے مومن تو جھوٹا ہوئے نہیں ہو سکتا ایمان تے جھوٹ ہکی جاتے جمع نہیں ہو سکتا سادہ وپاری کوڑ دے تے ہیں بھی مسلمان ہے نہیں ہو سکتا سادہ وپاری سارا جھوٹ دے سارا نہیں کوڑ مرنے لین دین کریں جائیں کاروبار کریں جائیں گل ہی باتیں کریں جائیں کوڑ جھوٹ ہی جھوٹ صحیح بخاری دی حدیث پیش کران درائی دے رکھو والبات مکوں نبی کریم علیہ السلام کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ آدھے بین اللہ دے پاک نبی جی میں سفر تے میں پیاں میں کوئی اجازت رہے ہو میں رستے عمرہ کی تھی ویسا تے طواف کی تھی ویسا اجازت اگر توڑی آپ نے فرمایا تک اگر موقع مل وجہ میری طرفوں اجازت حضرت سعد ہے امیہ کے آکھن لگے بھی ساری تیری پرانی دوستی ہے میں عمرہ کرا طواف کرا رات ایک پہرے حضرت سعد کو امیہ گھن گئے تاکہ ابو جہل دی نظر نہ پڑے لیکن خدا دا کرنا ہی میں کہ اون رات ابو جہل بھی حرم میں جا گئے اون دی بھی نظر پڑے وہاں کہ وہ کون ہو امیہ چپ کر گئے آکھن لگے امیہ ہی تے من خلفہ کا تیرے پیچھو کون ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ جواب دیتا انا سعد میں سعد ہاں جڑا مدینے وچوں آیا وہاں کہ سعد بھی تو کو کہیں اجازت دیتی ہے تو آڑے تے پابندی ہے تو کیوں طواف پہ کر رہے ہو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمائے بیت اللہ سعدہ رسول اللہ سعدہ کلام اللہ سعدہ اللہ سعدہ اجازت بھی ہے سنگنوں کوئی ضرورت نہیں اجازت گنر گیا ایمیں تو میں تھئی ہے تقرار تھئی ہے بحث تھئی ہے کیا تھئی ہے بحث تھئی ہے حضرت سعد بھی اچھال ہے تے ایڈو ابو جہل نے بھی اچھال ہے درمیان ہے امیہ کھڑا امیہ کھڑ لگے سعد یاری دوستی سنگت اپنی جگہ لیکن سارے سردار دے اگو نا لا طرف صوتک عند بالحکم سارے سردار دے سامنے اپنی آواز اچھی نہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ آدھن امیہ تو بھی ابو جہل دی وٹپ کرنا پہی میرے نال نہیں تھی نا اندھے نال تھی نا پہی حالانکہ اے تیرا قاتل ہے تک وہ قتل کروے سے تیرے قتل دا ذریعہ بڑھسی ہے تیرا قاتل ہے امیہ آکھن لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا سردار ہے سادہ تو ہن سب کو آپت ہے نہ لڑا یہ نہیں ہو سکتا حضرت سعد رضی اللہ عنہ آدھن امیہ اے جملہ سنی درہ خلاصہ ہی ہوئی آکھن لگے امیہ میں کو کیا ضرورت ہے میں اپنی طرفوں بات کراں میں کو کیا ضرورت ہے تیرا ایک قاتل ہے تیرے قتل دا ذریعہ ہے اے بات میں اپنی طرفوں نہیں پیا کرے گا اے بات میں امام کائنات جناب نبی کریم دی زبان کے سنی ہوئی ہے اور ذرا مسلمانوں غور کرو ابو جہل بھی کافرہ امیہ بھی کافرہ جڑے ویلے سعد نے امام کائنات دا حوالہ دیتے آکھن لگے جو اللہ دے پاک نبی نے ہی میں فرمائے امیہ دے سر تے پانی آوان لگ گئے متھے تے پگھر آوان لگ گئے ابو جہل آکھن لگے امیہ ڈرن دی لوڑ نہیں اے میں تے کو دفعہ ٹرکان میں پیا لینے میں بلا تیرا کی میں قاتل بن سکدا امیہ وقت دا کافر ہے تے کافر دا جواب سن اللہ دے نبی کریم دی زبان دے بارے آکھن لگے ابو جہل چپ کر اے آپ آکھے میں من گنا لیکن جڑی ہستی دا حوالہ دیندا کھڑے میں امیہ دا ذہن کم کریں دے مسلمانہ دا نبی ججاں بھی بولیں دے سچ بولیں دے سمجھ اندی بھی ہے
کیا بات ہے بھئی کافر آدھے پر میرا ذہن ہے جنہیں بولے دے سچ بولے دے وہاں کہ تیری مرضی گھر گئے گھر علی کو حال دیتے سی ان دی گھر علی امیہ کو آدھی ہے آج دے بعد ابو جال دے کٹھے نہ ونی میرا ویہو نظریہ انہیں مسلمان ہے نبی جنہیں بولے دے سچ بولے ما یکذب محمد اذا حدث تے جڑے ویلے جنگ بدر تھیون لگی امیہ دی گھر علی امیہ کو باہر نہیں ونجن دتا بنا من او مسلمان دے نبی دی گال یاد ہے یسرب والے ساتھ دی گال یاد ہے ابو جہل نے سنیا شنیا بھیجے بندے بھیجن امیہ نہ گیا آخر کار ابو جہل آپ آیا تے آ کر کے باہر گھروں کاڑھ گیا بیجول تو صحیح انہیں پرے کے دکھالی تو دے فوج تے کو دیکھ سی انہیں دے حوصلے بلند سی ذرا جول تو صحیح تھوڑا جا دکھالی دے چہرہ دکھاوا ولیہ میں وہ من گیا چلو بھئی میں جنگ جناوے سا پولائی میں پریں کلو مونڈی کھیسا ولیہ سا وہ اپنی گھوڑی تے بیٹھے سواری تے والی میں گئے پریں کنے وضاحت جائزہ چہنا تاکہ انہیں دے فوجیں کو پتہ لگے بھی خان آیا کھڑے سردار آیا کھڑے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی نظر پائے گئی تیز دوستیں کو آکے نوے گال سنو کوئی بیا بچے دے بھامیں مرے میں کو کوئی اعتراض نہیں اے نہیں بچنا چاہیے ہے میں کو کوڑے مرے نہ ہاں میں کو گرم ریت لٹے نہ ہاں اے نہیں بچنا چاہیے انہوں نے حملہ کی تھے امیہ کو مار سکتے نے امیہ مر گئے ماریات صحابہ نے ہے لیکن توڑے سارے جٹ کے رواج چھے گالے اصل قاتل ہوں دے جڑا گھروں رلا ونجے اصل قاتل ہوں دے جڑا گھروں رلا ونجے سمجھ آئیے کہ نہیں گھروں کون رلا گئے ابو جہل میرے نبی پاک دی بات سچی ثابت ہوئی اللہ فرمائے دے کافر بھی منے دے ان کے نبی سچے کافر بھی منے دے ان امام کائنات سچے تو آپ کو بھی چاہیے دے ساتھ کو بھی چاہیے دے اسا میں کیا اختیار کروں اچھا اچھا جواب دے کیا اختیار کروں اسلام دا دین دا قرآن دا حدیث دا صحابہ دے طریقہ کار دا آپ دی نبی پاک دی سیرت دا اے میسیج ہے کہ سا کو کیا کرنا چاہیے زبان سچی رکھنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے عام جے نفع واسطے مختصر جے نفع واسطے جھوٹ بولنا ایک غلط بات ہے اپنی زبان صحیح کرو واقعات بھی ڈھیرن دلائل بھی ڈھیرن لیکن بات مختصر جڑی ہونی ہے وہ زیادہ دیر یاد رہ دیئے بس ایو میسیج ہے کہ سب کو سچ بولنا چاہیے کئی گھر اجڑن کے بچوے سر اگر ایسا سچ اختیار کروں کئی رسومات کے بچوے سوں اگر ایسا سچ اختیار کروں کئی جھگڑے کے بچوے سوں اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما حضرت مولانا محمد اسماعیل ناصر صاحب انہوں نے پوری ٹیم جو علاقے بنا